کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جو قبر کا جو عذاب ہے اس سے محفوظ رہیں گے؟ جو بے نماز ہو، جو اللہ رسول کا باغی ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرنے والا نہ ہو، تو وہ یہ سمجھتا رہے کہ آخر یہ آرام گاہ ہے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ فتنۃ القبر اور عذاب القبر جو ہے ان میں فرق کیا ہے؟ 5 قسم کے یا 5 اقسام کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ ایسے اسباب کون کون سے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو قبر کا عذاب جو ہے وہ لاحق ہوتا ہے؟ فتنہ قبر ایک الگ چیز ہے اور عذاب قبر ایک الگ چیز ہے۔ قبر کی زندگی ہے، قبر کے اندر جو انسان وقت گزارے گا اس کو دنیا کی زندگی کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے یا اس پر معمول کیا جا سکتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ ہی راہ نجات ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمان، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ناظرین، ہماری جو گفتگو ہے وہ قبر کے بارے میں جاری ہے، قبر کا عذاب اور قبر کی نعمتوں کے بارے میں۔ پچھلے 2 ایپیسوڈز میں ہم نے یہی گفتگو کی اور شیخ صاحب نے بڑے آسان انداز سے قرآن و سنت سے دلائل پیش کیے قبر کے عذاب پر، اور اسی طرح قبر کی جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں، اور کچھ دیگر مسائل بھی ذکر کیے۔ آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے، قبر کے عذاب کے بارے میں یا دیگر جو مسائل ہیں اس بارے میں بات کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور شکر ہے، خیر و عافیت سے ہوں۔ آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیں وقت عنایت کرتے ہیں۔ اللہ شکر علی واجب، یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ ڈاکٹر صاحب، اکثر ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو لکھا ہوا دیکھتے ہیں، جو تختیاں لگی ہوتی ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آخری آرام گاہ۔ تو اس جملے میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا واقعی یہ آرام گاہ ہے قبر، یا امتحان جو ہے امتحان ہے سب سے پہلا؟ جی ایسے ہی ہے جیسا آپ نے فرمایا۔ اکثر و بیشتر جب آپ قبرستان میں جائیں تو کئی ایک قبروں پر اس طرح کے کتبے لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ بالکل۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قبروں پر نہیں لکھنا چاہیے، شریعت نے اس سے منع فرمایا کچھ بھی لکھنے سے، یعنی کچھ بھی نہیں لکھا جا سکتا، کچھ بھی نہیں لکھا جا سکتا، نام، کوئی دعا، کوئی تسمیہ وغیرہ کوئی چیز بھی نہیں لکھی کچھ جا بھی سکتی۔ نہیں لکھنے سے مطلق طور پر منع فرمایا۔ تو انشاءاللہ اس سوال کا جواب ہم پھر کبھی دیں گے لکھنے کے بارے میں۔ بالکل۔ تو لیکن کچھ تختیوں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ آخری آرام گاہ۔ جی۔ تو دیکھیں یہ جملہ جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ کئی اعتبار سے اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، معنی کے اعتبار سے۔ لکھنے کے اعتبار سے تو اجازت دی نہیں جا سکتی نا، لکھنا تو ہے ہی منع نا، نبی علیہ الصلوۃ نے منع فرما دیا۔ تو کیا یہ چیز جو لکھی ہوئی ہے یہ نظریے اور مائنڈ سیٹ عقیدے کے اعتبار سے درست ہے یا کہ نہیں؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر جو ہے پہلی امتحان گاہ ہے، آخری آرام گاہ نہیں ہے بلکہ پہلی امتحان گاہ ہے۔ بے شک۔ تو شریعت ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ جی۔ کیا واقعی قبر آخری آرام گاہ ہے یا کہ پہلی امتحان گاہ ہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قبر کا معاملہ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے، جان لیوا ہے۔ جب کوئی ایک مومن مسلمان قبر کا تصور ذہن میں لاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو جو واقعی صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو ان کی آنکھوں سے تو آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو جو تیسرے خلیفہ ہیں، ان سے کہا گیا کہ آپ خود تذکر الجنت والنار، آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن آپ اتنے نمناک یا غم زدہ نہیں ہوتے۔ جب کہ آپ قبر کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ جو ہے زاروں کے تار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ قبر کا تذکرہ کرتے تو اتنے آنسو بہتے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ تو جب ان سے اس کا سبب ریزن پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی۔ آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جب انسان فوت ہوتا ہے تو وہ آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، تو جو وہ پہلی منزل ہے وہ قبر ہے۔ تو وہ فرمانے لگے میں نے نبی علیہ الصلوۃ سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ،
اگر کوئی عذاب قبر سے فتنہ قبر سے بچ گیا، بعد والی منزلیں بہت آسان ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَنْجُ أَحَدٌ مِّنْهُ، اگر کوئی اس عذاب قبر سے نہ بچ سکا، نجات نہ پا سکا، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ، تو بعد میں آنے والی منزلیں تو اور بھی مشکل ہو جائیں گی۔ تو جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے اپنے پیرنٹس، اس کے عزیز و اقارب، دوست احباب اسے کندھوں پہ اٹھا کے منو مٹی کے نیچے دبا کے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اندھیرے میں واپس آ جاتے ہیں، تو یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ مستند آثار میں یہ صحابہ تابعین سے یہ بات منقول ہے کہ قبر جو ہے وہ انسان کو یاد کرتی ہے، وہ کہتی ہے انا بیت الوحشہ، انا بیت الدود، انا بیت الظلمہ، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں۔ لیکن ہم انسان ہی ہیں جو اپنی موت سے اور اپنی قبر سے غافل ہیں۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ انسان یہ سمجھے کہ قبر جو ہے وہ آخری آرام گاہ ہے، اسے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے یہ پہلی امتحان گاہ ہے۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کو دفنا کر اس کے عزیز و اقارب چلے جاتے ہیں تو منکر اور نکیر دو فرشتے آتے ہیں، وہ آ کے پوچھتے ہیں من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو یہ تو امتحان گاہ ہے نا، تو کویسچن شروع ہو جاتے ہیں۔ تو من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے؟ ما دینو کا، تمہارا دین کیا تھا؟ تو اس اعتبار سے یہ لگتا ہے کہ یہ پہلی امتحان گاہ ہے دنیا کے بعد۔ بلکہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسی کے لیے آخری آرام گاہ جو اس کو پہلی امتحان گاہ سمجھے، جو پہلی امتحان گاہ سمجھے، جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، کعبہ قبلہ درست ہو، قرآن و سنت کے مطابق جس نے زندگی گزاری ہو، یقیناً اس کے لیے آرام گاہ بن جاتی ہے۔ دنیا کے جھنجھٹوں سے، دنیا کے مصائب و آلام سے اس کو یقیناً سکون مل جاتا ہے۔ اس اعتبار سے قبر آخری آرام گاہ ہے۔ لیکن وہ شخص جو بے نماز ہو، جو اللہ رسول کا باغی ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرنے والا نہ ہو، تو وہ یہ سمجھتا رہے کہ آخری آرام گاہ ہے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر دعا مانگی ہے، کبھی آپ نے فتنۃ القبر سے پناہ مانگی ہے، اسی طرح عذاب قبر سے بھی کئی دعاؤں میں پناہ مانگی ہے، تو ان میں فرق کیا ہے؟ فتنۃ القبر اور عذاب القبر جو ہے، ان میں فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ جی دیکھیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، ہر مومن کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں آپ سے قبر کی جو فتنہ ہے، جو آزمائش ہے، اس سے پناہ مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دونوں الفاظ بولے۔ فتنہ قبر سے مراد یہ ہے کہ قبر کے اندر جو انسان کا امتحان ہوگا، جو سوالات ہوں گے، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ منکر نکیر فرشتے آتے ہیں، انسان سے بعض پرس پوچھ گچھ سوالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پوچھتے ہیں من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا۔ تو پھر جو مومن ہوتا ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتے ہیں کہ وہ ان سوالات کے جواب صحیح طریقے سے دیتا ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ اس کی حدیث میں تشریح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کی ہے۔ تو یہ قول ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ان سوالات کے جوابات کی توفیق دیتا ہے۔ تو یہ ہے فتنہ قبر، قبر کا سوالات، قبر کی آزمائش، قبر کے اندر موجود امتحان، اس کو فتنہ قبر کہا گیا ہے۔ اور پھر جو شخص فتنہ قبر سے یا قبر کے امتحان سے پاس ہو جاتا ہے، وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی بدبخت فتنہ قبر میں ہی فیل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ عذاب قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو عذاب قبر سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تو فتنہ قبر ایک الگ چیز ہے اور عذاب قبر ایک الگ چیز ہے، فرق ہے الگ۔ فتنہ قبر اس امتحان، ان سوالات کا نام ہے جو قبر میں ہوتے ہیں، اور عذاب قبر ہونا یا نہ ہونا وہ منحصر ہوتا ہے فتنہ قبر پر۔ اور سب جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ قبر کا عذاب اور قبر کی سختی جو ہے بڑی المناک ہے، تو کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے کہ جو قبر کا جو عذاب ہے اس سے محفوظ رہیں گے؟ جی، اگر قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو ایسے
کچھ خوش نصیب لوگ ہیں جو عذاب قبر سے یا فتنہ قبر سے محفوظ رہیں گے۔ 4-5 اقسام ہیں ایسے لوگوں کی جن کے بارے میں آتا ہے ان کو فتنہ قبر یا عذاب قبر نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کیا اور دوران جہاد وہ پہرا دیتا رہا۔ وہ جہاد کے لیے نکلا میدان جنگ میں تو وہ پہرا دیتا رہا، تو وہ شخص جو ہے اس کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میت یختم علی عملہ، ہر میت جب ہر شخص انسان فوت ہوتا ہے اس کے فوت ہونے کے ساتھ ہی اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، دنیا کے ساتھ اس کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ الا الذی مرابطا فی سبیل اللہ، سوائے اس شخص کے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے فوت ہو گیا۔ ینمو عملہ، اس کا عمل بڑھتا رہتا ہے، فوت ہونے کے بعد بھی اس کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، اس کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے، امن میں رکھا جاتا ہے۔ تو پہلا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرا دیتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے شہید ہو گیا، اپنی جان اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی۔ حدیث میں آتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا للشہید عند اللہ 6 خصال، جب کوئی انسان شہید ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے 6 اعزازات سے، انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے شہید ہوتے ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ تو اور بھی لمبی حدیث ہے، اس میں 6 چیزوں کا ذکر ہے۔ تو بہرحال دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے۔ اس طرح تیسرا وہ شخص جو سورۃ الملک پڑھتا ہے، سورۃ الملک جو سیکنڈ لاسٹ پارہ ہے، 29واں پارہ، اس کی پہلی سورت جو ہے سورۃ الملک، تو جو شخص وہ پڑھتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ بھی ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی المانعۃ من عذاب القبر، کہ سورۃ الملک جو ہے وہ عذاب قبر سے رکاوٹ ہے۔ جو شخص یہ پڑھتا ہے اور اس کے مقتضا جو سورۃ الملک کا معنی ہے، مفہوم ہے، جو احکامات ہیں ان پر عمل کرتا ہے، وہ شخص بھی عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ جو سورۃ الملک کا پڑھنا ہے یہ رات کو سونے سے پہلے کے ساتھ خاص ہے یا عمومی ہے؟ جی کچھ روایات میں آتا ہے رات کے وقت سونے سے پہلے پڑھنا، ٹھیک ہے، وہ بھی احادیث ہیں، وہ فضیلت والی ہیں، اور مطلق بھی ہیں، مطلق بھی ہیں اور سونے سے پہلے دونوں طرح کی روایات موجود ہیں۔ تیسرا وہ شخص جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہو جائے، وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہوتا ہے۔ جس طرح کی حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس طرح ایک 5واں بھی ہے، وہ شخص جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہو گیا۔ جو شخص، پیٹ کی بیماریاں مختلف ہیں، پیٹ کی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو کر اس نے وہ تکلیف آزمائش کاٹی تو وہ فوت ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، سلیمان بن سرد نے خالد بن عرفطہ سے، یہ دونوں صحابی ہیں، ان سے پوچھا کیا آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا من یقتلہ بطنہ لم یعذب فی قبرہ، جو شخص اپنی پیٹ کی بیماری کی وجہ سے فوت ہو گیا لم یعذب فی قبرہ، اسے اس کی قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا، فلن یعذب فی قبرہ، اسے اس کی قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو دوسرے صحابی نے کہا نعم، میں نے سنا تھا۔ تو یہ 5 قسم کے یا 5 اقسام کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ ان 5 میں یہ بات لازمی ہے کہ وہ عقیدہ توحید پر ہوں، عقیدہ توحید پر ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور پکڑ سے
نجات کی سب سے پہلی اور آخری شرط عقیدہ توحید ہے، یعنی کہ عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ ان 5 اعمال کے اوپر یہ عمل کرنے والے تھے، لہٰذا یہ عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کر دیا ان اشخاص کے بارے میں یا ان اعمال کے بارے میں کہ جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے یا قبر کے فتنے سے محفوظ ہوتا ہے، تو ایسے اسباب کون کون سے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو قبر کا عذاب جو ہے وہ لاحق ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ بھی بہت اہم کویسچن ہے کہ کون سے وہ اسباب ہیں یا کون سے وہ اعمال سیئہ ہیں جن کے ارتکاب سے انسان کو عذاب قبر ہوگا۔ ویسے تو ہر گناہ ہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، عذاب قبر کی طرف لے جاتا ہے، ایسے ہی ہر نیکی، ہر اچھا عمل جو ہے وہ انسان کو جنت کے قریب کرتا ہے اور قبر کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی جو ہے وہ ایک سبب بنتا ہے۔ لیکن کچھ گناہ یا کچھ اعمال سیئہ ایسے ہیں جن کا نام لے کر شریعت نے کہا ہے کہ یہ اعمال جو ہیں وہ عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں۔ اگر ہم ان اعمال کو شروع کر دیں تو وہ بہت لمبا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ وہ تقریباً 20 کے قریب اہل علم نے اکٹھے کیے ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں، جن کے شریعت کہتی ہے کہ ان سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ تو میں صرف 2-3 یا 3-4 ذکر کر دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھ سکیں ہم۔ سب سے پہلا سبب جس سے عذاب قبر ہوتا ہے وہ وہی ہے جو شرک ہے، کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، یہ ایک عذاب قبر کا بہت بڑا سبب ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ تو انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہوا۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک باغ میں داخل ہوئے، وہاں پر 5-7 قبریں تھیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ نے پوچھا ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا جی میں جانتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا یہ کب فوت ہوئے؟ تو اس آدمی نے کہا ماتوا فی الاشراک، یہ حدیث کے لفظ ہیں، وہ شرک کی حالت میں فوت ہو گئے، شرک کی حالت میں فوت ہو گئے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا ان ھذہ الامہ تبتلی فی قبورہا، یہ جو امت ہے میری امت محمد، ان کی قبروں میں آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، اور پھر آزمائش کے مطابق اگر وہ پاس ہو جاتے ہیں تو ان کو نعمتیں ملتی ہیں، اگر اللہ نہ کرے وہ فیل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو وہ عذاب قبر سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تو وہ اس حدیث میں نصاً یہ لفظ ذکر ہے ماتوا فی الاشراک، وہ شرک کرتے ہوئے مر گئے جس کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہوا۔ تو پتہ چلا سب سے بڑا سبب عذاب قبر کا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کفر کرنا ہے۔ اسی طرح دوسرا ایک سبب جو ہے جس سے عذاب قبر ہوتا ہے وہ نفاق ہے، منافقت ہے۔ انسان کہے کچھ کرے کچھ، زبان پر کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 2 ٹوک الفاظ میں یہ اعلان فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے میں منافق لوگ ہوں گے، کیونکہ ان کا جرم بہت بڑا ہے۔ یہ ظاہری طور پر یہ باور کرواتے ہیں کہ یہ آپ کے خیر خواہ ہیں، ویل وشر ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ دشمن ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جتنا نقصان منافقین نے یا نام نہاد مسلمانوں نے اسلام کو پہنچایا، اتنا تو اسلام کے دشمنوں نے نہیں پہنچایا۔ تو بہرحال جو نفاق ہے وہ بھی عذاب قبر کا سبب ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا کہ ان کو بھی عذاب قبر سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اسی طرح ایک اور سبب جو ہے عذاب قبر کا وہ ہے چغل خوری یا غیبت کرنا، لوگوں کے اندر جو ہے وہ لڑائیاں اور نفرتیں پیدا کرنا، یہاں کی بات وہاں کرنا، وہاں کی بات یہاں کر دینا۔ تو یہ بہت بڑا ایک جو ہے وہ عیب ہے، یہ ایک اخلاقی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں عام پائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے انسان کو عذاب قبر ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دو قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا انہما لا یعذبان، ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، جو کوئی دنیا کے اعتبار سے بہت بڑے گناہ نہیں انہوں نے کیے تھے، جس طرح کہ آج کل ہم غیبت کو، چغل خوری کو کچھ نہیں سمجھتے، تو شاید وہ بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک جو تھا وہ چغل خور تھا، غیبت کرنے والا تھا، یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں نقل کرنے والا تھا۔ اگر ہم دیکھیں گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق یہ بیماری یا یہ گناہ عام طور پر مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے عورتوں کو بڑی سختی سے ڈرایا گیا ہے۔ تو اس طرح ایک چوتھا سبب بھی جو اسی حدیث میں ذکر ہے وہ ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یا طہارت کا، صفائی کا خیال نہ رکھنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دوسری قبر والا ہے فکان لا یستتر من البول، وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا یا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یا پیشاب اگر اس کے کپڑوں کو لگ جائے تو وہ پاکی کا، طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ تو یہ 4 اسباب ذکر کر دیے، وگرنہ 20 کے قریب اسباب ہیں جن کا نام لے کر شریعت نے بتایا ہے کہ یہ عذاب قبر یا فتنہ قبر کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے جو ہے آمین محفوظ آمین۔ رکھے اللہ اور تعالیٰ ہمیں انعامات سے بھی بھی بچنے کی آمین۔ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہر مسلمان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، آمین اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہر مسلمان کو قبر کی جو نعمتیں ہیں ان سے ہمکنار لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی قبر کے جو عذاب ہے یا اس کی جو سختیاں اس کے بارے میں ذکر کیا، تو ہم اس کو ذہن میں جب سوچتے ہیں تو ہم یہی تشبیہ دیتے ہیں کہ جیسے ہمیں دنیا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے ویسے ہی وہ تکلیف ہوگی۔ تو کیا جو قبر کی زندگی ہے، قبر کے اندر جو انسان وقت گزارے گا، اس کو دنیا کی زندگی کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے یا اس پر معمول کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک قبر کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی مٹی کی، زمین کے اوپر ہے، اور جو قبر کی زندگی ہے وہ زمین کے نیچے ہے۔ تو آج تک کوئی زندہ آدمی زمین کے نیچے نہیں رہتا، نہ ہی رہا ہے۔ تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کے اوپر کی زندگی اور ہے، زمین کے نیچے کی زندگی اور ہے۔ اور باقی جو قبر والا معاملہ ہے اس کی جو کیفیت ہے، اس کی 100% حقیقت، اس کی تہ تک پہنچنا، یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ایمان بالغیب لانے والی بات ہے۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات آخری اور حتمی بات ہوتی ہے۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول نے واضح طور پر کہہ دیا کہ تم قبر کی زندگی کو نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، تو پھر بات ختم ہوگی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جن کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تم ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں پتہ نہیں وہ کیسے زندہ ہیں، تم اس زندگی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ ابھی تو قرآن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ایک دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر کھانے پینے کے بعد کے معاملات یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اہل سنہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسراء و معراج، اسراء پر گئے تو آپ کی بیت المقدس میں انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، تو وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھے، جبکہ دیگر انبیاء کی ارواح وہاں پر تھی، روحیں تھیں، جسم نہیں تھے۔ تو قبر کی زندگی دنیا کی زندگی سے یقیناً مختلف ہے۔ اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے جہاں سے کچھ لوگ یہ استدلال کرتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قبر کی زندگی بھی وہ دنیا کی زندگی جیسی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، بلکہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قبر کی زندگی دنیا والی زندگی جیسی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔
تو وہ کیسی نماز ہے، کیا کیفیت ہے، یہ شریعت نے ہمیں نہیں بتایا، ٹھیک ہے نا۔ تو دنیا کی زندگی میں اور آخرت قبر کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یا انسان ایسے ہی سمجھ لے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، جی فوت ہونے کے فوراً بعد سے لے کے دفنانے سے پہلے تک اس کی زندگی کیسی ہے؟ وہ تو میت ہے نا، جی مردہ ہے، ڈیڈ باڈی ہے، تو وہ جی کیا ہے؟ تو ایسے ہی وہ قبر میں ہے۔ ہم چیخ و پکار کرتے ہیں اس کے پاس، بس اوقات لوگ جھگڑا کرتے ہیں، کئی قسم کے معاملات ہوتے ہیں، وہ اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو حرکت نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہم اسے جو ہے غسل دیتے ہیں، ہم اسے کفن پہناتے ہیں، ہم اسے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان لے کے جاتے ہیں، ہم اسے جو ہے وہ دعائیں پڑھتے ہوئے، آہو پکار کرتے ہوئے، روتے ہوئے، اللہ سے مناجات کرتے ہوئے اسے اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ تو یہیں سے انسان سمجھ لے کہ دنیا میں ہی دفنانے سے پہلے وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس کی زندگی وہ زندگی نہیں تھی جو جیتے جاگتی زندگی تھی۔ تو ایسے ہی جب اس کو دفنا دیا، قبر میں چلا گیا، وہ تو اللہ رب العالمین کے رحم و کرم پر ہے۔ تو اس لیے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے ساتھ ملانا، یا قبر کی زندگی کے ساتھ ملانا، یا برزخی زندگی کو دنیا کی زندگی کے ساتھ ملانا، یہ قرآن و سنت کے منافی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت بھی عنایت فرمایا، اور پھر قرآن و سنت کی روشنی میں بہت اہم باتیں جو ہیں قبر کے حوالے سے وہ ناظرین کے پیش نظر کی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کس طرح خوبصورت انداز میں قبر کے جو معاملات ہیں، اس کے اندر جو نعمتیں ایک انسان کو نصیب ہوگی، اسی طرح اس کا جو فتنہ ہے اور عذاب جو ہے اس کے بارے میں بات کی، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کی سختیوں سے محفوظ رکھے، اور ہمارے لیے جو ہے وہ کل قیامت کے دن یا قبر میں ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ اور انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ بھی ہم اسی موضوع پر کریں گے۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔